بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہم من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کا مواخذہ فرمائے تو زمین پر کسی بھی چلنے والے کو نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، سو جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو ایک گھڑی مؤخر نہ ہوں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو گرفت فرمانا ہے زمین پر چلنے والوں میں سے کسی کو بھی اس میں سے نہ چھوڑنے کے متعلق اشارہ ملتا ہے۔ مشرک اور کافر اپنے قائد اور اعمال کی وجہ سے جو سراپا ظلم ہے، عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اگر چاہتا تو فوراً عذاب دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر شے پر قدرت ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا کہ ہر بندے کو اس کے ظلم پر، چاہے وہ درند ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو فوراً اس کی پکڑ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اگر چاہتا تو فوراً عذاب دیتا اور ہلاک فرما دیتا۔ لیکن اس کی عادت اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ مہلت عطا فرماتا ہے، اور جس قوم کی ہلاکت ہوتی ہے وہ میعاد مقرر تک پہنچ جاتی ہے، یا میعاد معین آ جاتی ہے، یعنی آنے کے قریب ہوتی ہے، تو اس وقت نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لوگوں کے مظالم کی وجہ سے فوری مواخذہ نہیں فرمایا۔ اگر وہ فوری پکڑ فرماتا تو زمین پر کسی بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا۔ اور اس کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے بعد دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں جنہیں اپنے لیے گوارا نہیں کرتے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے وہ خود مکروہ جانتے ہیں، ناپسند جانتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، جبکہ در حقیقت ان کے لیے دوزخ ہے اور وہ سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، اور ان کی زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی وہ شرک بھی کرتے ہیں اور ساتھ یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، وہ ہمیں ہمیشہ اچھے حال میں رکھے گا۔ ایسا کہنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو کافر تھے، لیکن فی الجملہ قیامت قائم ہونے کے بھی قائل تھے، جیسا کہ ہندوستان کے ہندو عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے بعض حضرات نے الحسنہ سے جنت بھی مراد لیا۔ منکرین کا کلام برسبیل فرض بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کافر یوں کہتے ہیں کہ بالفرض قیامت موت کے بعد اگر جنت اور دوزخ کا معاملہ ہوگا، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو ہمیں جنت ہی ملے گی۔ جھوٹے دعوے کرنے والوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، لا جرم ان لہم النار۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر واضح ارشاد فرما دیا ان کی اس بات کے بعد کہ لا جرم ان لہم النار، یہ بات لازمی ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے، اور یہ بات بھی لازمی ہے کہ انہیں دوزخ میں دوسرے لوگوں سے پہلے جلد ہی بھیج دیا جائے گا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فاضلهم اليوم ولهم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسول بھیجے، سو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال اچھے کر کے دکھلائے، سو وہ آج بھی ان کا رفیق ہے، ان کا ساتھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ جل شانہ نے پھر
ارشاد فرمایا کہ تاللہ لقد ارسلنا، اللہ کی قسم ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسول بھیجے جنہوں نے حق کی دعوت دی۔ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا اور ان کے دلوں میں کفر و شرک کو اچھا کر دکھایا، لہٰذا انہوں نے شیطان ہی کی بات مانی اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بری طرح پیش آئے۔ جس طرح ان حضرات نے صبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صبر کریں۔ یہ جان لے کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ جب شیطان کی بات مانی تو وہی دنیا میں ان کا ولی دوست بنا اور آخرت میں بھی وہی ولی ہوگا، اور اس کی دوستی انہیں لے ڈوبے گی اور اس کے ساتھ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے آپ پر کتاب اسی لیے نازل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے وہ بات بیان فرما دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر قرآن اسی لیے نازل کیا کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ ان کے سامنے واضح طور پر حق واضح فرما دیں۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں میں اختلاف تھا کہ مردے زندہ ہوں گے یا نہیں، اور فلاں چیز اللہ کے نزدیک ہے حلال ہے یا حرام، اور توحید میں بھی اختلاف رکھتے تھے۔ بعض لوگ توحید کے قائل تھے اور اکثر شرک میں مبتلا تھے۔ شرک والے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تو واضح طور پر حق بیان فرما دیا۔ اب جو شخص حق کو نہ مانے گا وہ اپنا برا کرے گا۔ یعنی جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور اللہ جل سبحانہ کا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا، تو اب اس سے پہلے وہ جو کچھ غلط طریقے کر رہے تھے اب اس ہدایت کے آنے کے بعد اب اگر وہ یہی طریقے اپنائیں گے تو وہ اپنا برا کریں گے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ حقیقت میں تو قرآن سبھی کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کو اللہ جل شانہ نے ہر وہ بندہ جو اسے مانتا ہے سچے دل سے، اس کے احکامات کو مانتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے اس پر عمل کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس سے بچتا ہے، تو ہر اس شخص کے لیے یہ قرآن پاک رحمت ہے۔ لیکن چونکہ سب لوگ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور صرف اہل ایمان ہی قبول کرتے ہیں، اس لیے نتیجے کے طور پر انہی کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس قرآن مجید میں جو ایمان اور روحانی غذا ہے اس کے نازل فرمانے کا ذکر کر کے جسمانی غذا کا تذکرہ فرمایا۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ فرما دیا، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد پانی کے ذریعے زندہ فرمایا۔ جب زمین ہری بھری ہو گئی اور اس میں سے طرح طرح کے پھل، میوے، سبزیاں، ترکاریاں حاصل ہوئی تو انسانوں کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے غذا بن کر زندگی کا سہارا ہو گئی۔ اللہ جل شانہ نے زندگی بھی دی، روحانی غذا بھی دی، یعنی قرآن مجید عطا فرمایا، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی بنا کر مبعوث فرمایا، اور جسمانی غذا بھی دی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں، یعنی دلائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور قادر اور خالق اور مالک پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایات
کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور قادر اور خالق اور مالک پر ایمان لاتے ہیں جس کی رحمت سے ہدایت کا بھی انتظام ہوا اور کھانے پینے کو بھی ملا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے۔ ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے، ایسا دودھ جو خالص ہے، پینے والوں کے حلق میں آسانی سے اترنے والا ہے۔ چوپاؤں میں اور شہد کی مکھی میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ ان آیات سے پہلے بارش کی نعمت کا اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرمایا اور اس سے طرح طرح کی غذائیں ملتی ہیں۔ ان آیات میں اولاً دودھ کو، اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے دودھ کو اور دوسرے نمبر پر شکر کا اور اس کے ساتھ رزق حسن کا اور تیسرا شہد کا تذکرہ فرمایا۔ دودھ کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، غور کرو کہ چوپاؤں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ غور و فکر کی نگاہ کرو کہ چوپاؤں سے دودھ کے جانور مراد ہیں یہاں، اور غور کرو اللہ جل شانہ نے تمہیں ان کے پیٹوں سے دودھ نکال کر پلاتا ہے۔ یہ جانور چارہ اور گھاس پھوس کھاتے ہیں، اس سے خون بھی بنتا ہے، فضلہ بھی، یعنی گوبر بھی اور دودھ بھی۔ یہ دودھ خون اور گوبر کے درمیان سے صاف ستھرا خالص نکلتا ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ کی کیا قدرت ہے کہ جانور ایک اور اس کے پیٹ کے اندر خون بھی ہے، اس کے اندر فضلہ بھی ہے اور اسی کے اندر پاکیزہ پاک دودھ بھی ہے، اور یہ اس دودھ کو اللہ جل شانہ گوبر کی ناپاکی سے اور خون کی ناپاکی دونوں سے محفوظ فرما کر انسان کے لیے مہیا فرماتے۔ اس میں ایک ذرا بھی گوبر یا خون کا نہیں ہوتا، اور اس دودھ کا پینا نہایت سہل ہے، آسانی سے گلے میں اتر جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ جانوروں نے کھایا تو گھاس پھوس اور اس سے پیدا ہوا دودھ، یہ دودھ پیدا ہوا تو چھوٹوں اور بڑوں کے لیے غذا بن گیا۔ جانور جب چارہ کھاتا ہے اور اس کے معدہ میں جگہ پکڑ لیتا ہے، یہ چارہ اور معدہ اسے پیستا ہے تو نیچے گوبر، درمیان میں دودھ اور اوپر خون بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جگر اپنا کام کرتا ہے، خون رگوں میں چلا جاتا ہے اور دودھ تھنوں میں آ جاتا ہے، اور فضلہ یعنی گوبر اپنی جگہ پر رہ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو یوں دعا کرے، اللہم بارک لنا فی وعطینا خیرا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ اور جب دودھ پیے تو یوں کہے، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس میں سے اور زیادہ عطا فرما۔ عام کھانے کی دعا تو اطعمنا خیر منہ فرمایا، اور دودھ پینے میں وزدنا منہ فرمایا، اس کا سبب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بتا دیا، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الطَّعَامِ وَالشَّرْبِ، کہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے اور دونوں کا کام دیتی ہے، جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہے۔ وَمِنَ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اللہ جل شانہ اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ان سے تم نشہ کی اور کھانے کی عمدہ چیزیں بناتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ دودھ کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ جل شانہ نے نخیل اور عناب کے پھلوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی ہم نے تمہیں
کھجور اور انگور کے پھل عطا کیے جن سے تم شکر اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو۔ کھجوروں اور انگوروں کی مٹھاس اور غذائیت کو لوگ عام طور سے جانتے ہیں۔ ان دونوں سے عمدہ چیزیں بناتے ہیں، اچھا رزق تیار کر کے کھاتے ہیں۔ ان میں جو لفظ شکر وارد ہوا، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ نشہ والی چیز کیا، اور یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نشہ تو حرام ہے، جو چیز حرام ہے اور اس کا استعمال کرنا ممنوع ہے، اس کو مقام امتنان میں یعنی احسان کرنے کے بیان میں کیسے ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ نحل مکی ہے، اس وقت تک نشہ والی چیزیں حرام نہ ہوئی تھی، لوگ شراب سے منتفع ہوتے تھے، لہذا اس کا تذکرہ فرما دیا، لیکن چونکہ بعد میں حرام ہونے والی تھی اس لیے خوبی پر دلالت کرنے والا کوئی کلمہ ذکر نہیں فرمایا، اور اس کے علاوہ انگور سے جو دوسری عمدہ چیزیں تیار کر لیتے ہیں انہیں رزق حسن سے تعبیر فرمایا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک قول یوں مروی ہے کہ اہل حبشہ کی لغت میں سرکہ کو سکر کہتے ہیں، گویا لفظ سکر یعنی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور سکر سے طعام مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایسی کھانے کی چیزیں دی جن میں مزہ اور لذت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ کہ بلا شبہ یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، بیان فرمائی ہیں، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ جو سمجھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ سکتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور ان عمارتوں میں جو لوگ اونچی اونچی بناتے ہیں گھر بنا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی عمارتوں میں گھر بنا، یعنی شہد کے لیے چھتا تیار کر لے، اور شہد کی مکھی سے فرمایا کہ تو پھلوں میں سے کھا لے، یعنی چوس لے، اور اس کام کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں میں آنا جانا، یہ راستے شہد کی مکھی کے لیے آسان فرما دیے تھے۔ جب وہ پھلوں سے رس چوس کر آتی ہے تو چوسا ہوا مواد ان چھتوں میں جمع کرتی ہے جو پہلے سے بنا رکھے تھے۔ یہ جمع شدہ مواد جسے شہد کی مکھیاں چوس کر لاتی ہیں اثر یعنی شہد ہے، اس کو پیتے ہیں، یہ میٹھی طاقت والی چیز ہے، اس کا رنگ بھی مختلف ہے، شہد ایک میٹھی ہی غذا نہیں بلکہ دوا کے لیے بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے، اس لیے فرمایا فی شفاء للناس کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی کہ اس میں لذت ہے، اس میں مٹھاس ہے، اس میں ذائقہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ فی شفاء للناس کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ تم ایسی دو چیزوں کو لازم کر لو جو سراپا شفا ہے، ایک شہد، دوسرا قرآن۔ مطلب یہ کہ اپنے امراض کے علاجوں کے لیے شہد کو استعمال کرو اور قرآن مجید پڑھ کر مریض پر دم کرو۔ اتباع نے شہد کے بہت سے منافع لکھے ہیں اور امراض کے لیے استعمال کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ قرآن مجید سراپا شفا ہے۔ تجربہ ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی صورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں ایک شخص کو زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا جو اس علاقہ کا سردار تھا۔ وہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پاس آئے اور اپنی پریشانی ظاہر کی۔ ان میں سے ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، جس کے اثر سے وہ ڈسا ہوا شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جسے کوئی شخص رسی میں باندھا ہو پھر اسے چھوڑ دیا جائے۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ بلا شبہ اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے
جو فکر کرتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبیل ربک ذلولا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا، پھر تو اپنے رب کے راستوں میں چل جو آسان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے پیٹوں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بلا شبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکئی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو نکمی عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ علم کے بعد کچھ بھی نہ جانے، بلا شبہ اللہ جاننے والا یا قدرت والا ہے۔ کہ اللہ جل شان نے غذائی نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد انسان کے لیے یوں ارشاد فرمایا، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں اٹھا لے گا، یعنی موت دے گا، ومنکم من یرد الی الارذل العمر، اور تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو نکمی عمر کی طرف لٹا دیے جاتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتے۔ سمجھ اور حافظہ کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اس سے جوانی میں اور بڑھاپے میں خوب کام دیا جاتا رہتا ہے۔ جب خوب زیادہ بڑھاپا آ جاتا ہے تو آدمی نکما ہو جاتا ہے، جو چیزیں جانتا تھا اب انہیں نہیں جانتا، اور ایک چیز کے بارے میں بار بار پوچھتا ہے، حتیٰ کہ بتانے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ زندگی بھر کھایا کمایا، قوت و ہمت کے ساتھ محنت کی، چیزوں کو جانا پہچانا، زیادہ بڑھاپا آ گیا تو اس نے بالکل ہی نکما کر دیا۔ اللہ جل شان نے جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اور جس حال میں رکھنا چاہتا ہے مخلوق کو اسی حال میں رہنا پڑتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ جل شان نے تمام انسانی زندگی کا اس آیت مبارکہ میں احاطہ فرما دیا۔ پہلے اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرماتے ہوئے کیا اچھے طریقے سے ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ ذات ہوں جو تمہیں پیدا فرماتی ہے، اور میں ہی وہ ذات ہوں جب تمہارا مقررہ وقت جو مقرر کیا گیا ہے وہ وقت آتا ہے تو تمہیں اٹھا لیتی ہوں، تمہیں موت دیتی ہوں۔ اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں انسانی زندگی کا جو مختلف ادوار ہیں ان کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کے علم بھی قوی ہوتا ہے، اس کی صحت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا ذہنی طاقت سب کچھ قوی ہوتے ہیں، اور جوں وقت گزرتا جاتا ہے اور ارذل العمر یعنی نکمی عمر میں جب وہ پہنچ جائے تو وہی جو اس کے حافظے کی طاقت ہوتی ہے، اس کی سمجھ کی طاقت ہوتی ہے، اس کی جسمانی طاقت ہوتی ہے، وہی طاقتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ جو اس کے آس پاس والے ہیں جب وہ اپنی اس نکمی عمر میں پہنچ جاتا ہے اور بار بار ایک چیز کے متعلق ان سے سوال کرتا ہے تو اس کے آس پاس والے بھی اس کی اس عادت سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہ اللہ جل شانہ کیا خوبی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ علیم قدیر، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ کہ اللہ جل شانہ نے تیرے جوانی کے طاقت کے وقت میں بھی تجھے جانا، اور جو بڑھاپا تجھ پر آنا تھا اور تیرا کیا حال ہونا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جانا، اور وہ بڑی ہی قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو
اس طرح دینے والے نہیں ہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائے۔ کیا پھر بھی اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ تو اللہ جل شاہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی۔ اس نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، پھر ان سے بیٹے پوتے عطا فرمائے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دی۔ ان آیات میں اللہ جل شاہ کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ جل شاہ نے فرمایا اور توحید کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ اللہ جل شاہ نے پہلے اپنے نعمتیں، رزق اور پھر انسان کی کہ تمہاری پیدائش بھی میرے اختیار میں ہے اور تمہارے زندگی کے مختلف ادوار بھی میرے اختیار میں، اور تمہارا اس دنیا سے مقررہ وقت میں جانا بھی میرے اختیار میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالی انعامات کی طرف ارشاد فرمایا ہے کہ بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ بیویاں تمہارے لیے پیدا کی، بیٹے پوتے اور بہت سی عمدہ چیزیں اس دنیا کی زندگی میں عطا فرمائی۔ اولاً یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی۔ اس میں رزق سے وہ چیزیں مراد ہیں جو بندوں کی ملکیت میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ پھر اس انعام میں تفصیل بھی فرمائی، یعنی فضیلت بھی فرمائی کہ کسی کو کتنا دیا، کسی کو کتنا دیا، کسی کو کتنا دیا، سب کو دینے میں برابری نہیں رکھی بلکہ مختلف اس کا بنایا، یعنی بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ اس کمی بیشی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر سبھی مالدار یا تنگ دستی میں برابر ہو جائے تو دنیا کا نظام ٹھیک طرح سے نہیں چل سکتا۔ جب سبھی برابر ہوں تو کوئی کسی سے کیسے کام لے اور کوئی کسی کا کام کیوں کرے؟ محنت اور مزدوری کی وجہ سے جو بہت سے کام ہو جاتے ہیں، بہت سوں کو رزق مل جاتا ہے، یہ سب ختم ہو جائیں، کارخانے ٹھپ ہو جائیں، فیکٹریاں بند ہو جائیں۔ ایک شخص کو کام لینے کی حاجت ہے تاکہ اس کا کارخانہ چلے، اور دوسرے شخص کو پیسے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو۔ پہلا شخص کام لیتا ہے، پیسے دیتا ہے، دوسرا شخص کام کرتا ہے اور پیسے لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شاہ نے انسانوں کی مختلف انواع کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اور منڈیوں میں مال بھی آ رہا ہے، بازار بھی چالو ہیں، فیکٹریوں میں بھی مال تیار ہو رہا ہے، کارخانے پروڈکشن کے لیے مصروف عمل ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ جل شاہ نے لوگوں کو مال دیا ہے اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس میں یہ بات بھی ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنے غلاموں کو مال دے کر اپنے برابر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کو فرمایا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ۔ اس میں مشرکین کی تردید فرمائی کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں دیکھ سکتے اور برابر کا درجہ نہیں دے سکتے تو تمہیں یہ کیسے گوارا ہوا کہ اللہ کے مخلوق اور مملوک کو اللہ کے برابر کر دیا اور غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا۔ تم بھی مخلوق ہو، تمہارے غلام بھی مخلوق ہیں۔ مخلوق کو گوارا نہیں کہ دوسری مخلوق کو اپنے برابر دیکھ لے، پھر خالق جل شانہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو کیسے برابر بنا دیا اور مستحق عبادت سمجھ لیا۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ انعام تو دیا اللہ نے اور عبادت میں شریک کر لیا دوسروں کو۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ کی نعمت کی انکاری ہو گئی۔ جب نعمت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے تو صرف اسی کی عبادت کیجیے۔ غیر اللہ کو معبود بنا کر یہ سمجھ لیا کہ ان سے بھی کچھ مل سکتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے انعام کا انکار لازم آ جاتا ہے، یعنی کہ اس سے تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکاری ہو رہے ہو کہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک کر رہے ہیں۔ اگر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس نعمت کے صلے میں عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ جیسے انعامات دینے میں کوئی شریک نہیں، اللہ جل شانہ کی ذات ہی بنی نوع انسان کو تمام نعمتوں سے نوازتی ہے۔ وہی واحد ہستی ہے، نعمتیں عطا فرمانے والی،
تو عبادت کے لائق بھی وہی واحد ہستی ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون۔ اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی اور تمہارے ان بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا فرما دیے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کے لیے عطا فرمائی۔ کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس کے بعد ازواج اور اولاد کی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنا دی۔ تمہیں میں سے یعنی تمہاری جنس سے، وہ بھی انسان ہے اور تم بھی انسان ہو۔ ہم جنس ہونے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے فائدہ صالح ہے، لذیذ ہے اور نفع بخش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں سے بیٹے پیدا فرمائے، پھر ان بیٹوں کے بیٹے پیدا کیے جو تمہارے پوتے بن گئے۔ اس طرح سے تمہاری نسلیں آگے چل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو۔ اور محض اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ بیویاں عنایت فرما دی اور بیٹے پوتے دے دی، ان انعامات کے ساتھ کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون۔ تو کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ انعام فرمایا اللہ نے جو معبود حقیقی ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا کر اس کی نعمت کی ناشکری کرنے لگے۔ یہ بہت ہی بڑی نافرمانی اور بے عقلی کی بات ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور وہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں میں سے اور زمین میں سے نہیں جانتے، انہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں قدرت ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور وہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں میں سے اور زمین میں سے، انہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ انہیں قدرت ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات ہی سب کو رزق دیتی ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کو رزق نہیں دیتا۔ پھر یہ کیسی حماقت ہے کہ رزق دینے والے کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کریں جنہیں رزق دینے کا ذرا سا بھی اختیار نہیں اور وہ کچھ بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے۔ اس کے عموم میں تمام معبودان باطلہ کی تردید ہو گئی جن کی عبادت کرنے کو سابقہ آیت میں باطل پر ایمان لانے سے تنبیہ فرمایا گیا۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سو تم اللہ کے لیے مثال تجویز نہ کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اس کا مطلب بعض مفسرین نے یوں لکھا کہ اللہ کے لیے مثالیں مت گڑھو اور اپنی طرح سے باتیں بنا کر قیاس دہرا کر اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی مثالیں بیان نہ کرو جس سے اپنے شرکی اعمال پر دلیل لاؤ۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ معنی بتایا کہ کسی کو اللہ کا مثیل نہ بناؤ، یعنی کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ تجویز نہ کرو اور کسی کو معبود نہ بناؤ۔ اس معنی کے اعتبار سے مذکورہ بالا جملہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا کے ہم معنی ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بلا شبہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ تمہاری جہالت ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس کر کے شرکیہ باتیں کرتے ہو۔ اللہ جل شانہ کو اپنی ذات و صفات کا پورا علم ہے اور تم جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اسے اس کا بھی علم ہے اور وہ اس پر مواخذہ فرمائے گا اور سزا دے گا۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء۔ اور اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک غلام مملوک ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں، اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق عطا کیا
وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر اور لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دو مثالیں پیش فرما کر مشرکین کی تردید اللہ جل شانہ نے اس آیات میں فرما دی، اور اس بارے میں دو مثالیں بیان فرمائے۔ ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ایک غلام ہے، وہ کسی کی ملکیت میں ہے، خود کسی چیز کا مالک نہیں، یعنی کہ خود اسے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں، لہذا کسی مال میں بھی کسی قسم کا تصرف کرنے کا ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ اپنی مرضی سے کہیں رک سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے کے کسی کام آ سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خوب روزی عطا فرمائی ہے اور اسے اپنے مال پر پورا اختیار ہے، پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر، کسی روک ٹوک کے بغیر جس طرح چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ دونوں شخصوں کا حال سامنے رکھ کر یہ مشرکین بتائیں، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ تھوڑے سے علم و فہم والا بھی جواب دینے کا ارادہ کرے تو یہی کہے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ معلوم ہو گیا کہ اللہ جل شانہ ہی سب تعریفوں کا مستحق ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات و صفات میں کامل ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک کرنے کا کوئی عقلی اور نقلی جواز نہیں۔ جو لوگ شرک میں لگے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کیا ہیں، اور یہ کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں اور اس کے علاوہ عبادت کا مستحق بھی کوئی نہیں۔ ان میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ جانتے نہیں بلکہ جاننا چاہتے بھی نہیں۔ اگر جاننا چاہتے تو غور و فکر کرتے اور حق کے طالب ہوتے تو ان کا یہ غور و فکر ان سے شرک چھڑا کر انہیں توحید پر ڈال دیتا۔ اب رہ گئے وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، وہ کچھ رواج سے دبے ہوئے ہیں جو آبائی دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور کچھ ایسے ہیں جو دنیاوی فائدے کی وجہ سے شرک اور مشرکین سے جدا ہونا نہیں چاہتے۔ ان میں سے اکثر سے علم کی نفی کی یہ بتلانے کے لیے کہ ان میں سے بعض اسے جانتے ہیں مگر اس پر عمل اناد کی وجہ سے نہیں کرتے۔ دوسری مثال یوں بیان فرمائی کہ جیسے دو آدمی ہوں، ان میں سے ایک پیدائشی طور پر گونگا ہو، جو بہرا بھی ہوتا ہے، وہ نہ کچھ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، اور اپنی اس حالت کی وجہ سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ کسی کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو گیا جو بچہ اس لائق ہوتا ہی نہیں کہ وہ کسی کی خدمت کرے، بلکہ جو لوگ اس کی پرورش اور دیکھ بھال کرتے ہیں ان کے لیے بھی مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے، نہ اپنی خدمت خود کر سکے نہ دوسروں کی خدمت کے لائق، اور دوسرے اس کی خدمت کریں تو ان کے لیے بھی وبال۔ اس کو جہاں کہیں بھی بھیجا جائے کسی قسم کی کوئی بھلائی لے کر واپس نہیں آتا۔ اول تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ جو بات کہی گئی ہے وہ سمجھ گیا ہے، یا پھر جب کہیں جائے گا تو جن سے کوئی چیز لینی ہے یا کچھ کام لینا ہے ان کو سمجھانے سے عاجز رہے گا۔ اب تم سمجھ لو، ایک طرف تو یہ شخص ہے جو گونگا ہے، بہرا ہے، نہ یقینی طور پر بات سمجھتا نہ سمجھا سکتا ہے، خدمت بھی نہیں کر سکتا، جو لوگ اس کی خدمت کریں ان کے لیے بھی وبالی، جہاں کہیں بھیجا جائے تو خیر لے کر واپس نہ آئے۔ اور اس کے برعکس دوسرا شخص وہ ہے جو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسے بولنے کی قوت بھی عطا فرمائی ہے، وہ خود بھی ٹھیک کام کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، عملی طور پر صراط مستقیم پر ہے، جس مطلب اور مقصد کے لیے چاہتا ہے اپنے علم و عمل کو کام میں لا کر جلد ہی مفید کام کر کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ دو قسم کے آدمی ہیں، جب بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ہر سمجھدار یہ جواب دے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو یہ گھونگے، بت اور وہ سب باطل معبود جو کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، کیسے اللہ جل شانہ کے برابر ہو سکتے ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں۔
وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجہ لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم۔ اور اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی۔ یہ مثال دو آدمیوں کے بارے میں جن میں سے ایک گونگا ہے، وہ کسی چیز پر قادر نہیں اور اپنے ولی پر مصیبت بنا ہوا ہے، اور اسے جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا۔ کیا یہ شخص اور ایسا شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہو اور سیدھی راہ پر چلتا ہو؟